being a legal expert, being a student of law, being a student of jurisprudence, میری یہ رسپانسبلٹی ہے، مجھ پہ یہ obligation ہے کہ میں کلیریفائی کروں کہ جنرل پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلاسفیمی لاز کیا ہیں، پاکستان پینل کوڈ میں ان کی سزائیں کیا ہیں، کب بلاسفیمی لاز کی ڈیفینیشن میں کوئی بھی اوفینس فال کرتا ہے، پھر سب سے امپورٹنٹ بات کہ کس ایکٹ کو آپ اوفینس کی ڈیفینیشن میں لا سکتے ہیں اور اس کے اسینشل انگریڈینٹس کیا کیا ہیں، کون پرسن ہے، کون مفتی ہے جو فتویٰ ایشو کر سکتا ہے، فتوے کی لیگل جو بیسز ہیں وہ کیا ہیں، اور فتویٰ جو ہے اسلامک لاز میں یا پاکستانی کرمنل لاز میں یا کسی بھی لا میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور کوئی بھی شخص جو فتویٰ ایشو کرتا ہے یا کر سکتا ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ کوئی شخص کن پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے کہ اس کا فتویٰ جو ہے وہ اسلامک لا میں یا شریعت میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے، اس کوالیفیکیشن کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہم سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کامنٹس میں پوچھے گئے کہ اگر فتویٰ کوئی ایشو کرتا ہے تو اس کو اگر کوئی غلط فتویٰ ایشو کرے تو اس میں کس کے پاس جورسڈکشن ہے کہ وہ اس کو کرٹیل کرے۔ تو سب سے پہلے ہم رول آف اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر، جیسے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ایلیگیشن لگا بلاسفیمی کا، کہ ڈیروگیٹری ریمارکس کا، کہ آنریبل عزت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیروگیٹری ریمارکس جو ہیں وہ الیجڈلی ایشو کیے گئے، جو کہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ طبقہ فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائے۔ ہم سٹینڈرڈ آف ایویڈنس کے اوپر بات کریں گے، بینگ اے لیگل ایکسپرٹ، کہ کون سے سٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہیں جو کرمنل لا میں، پاکستانی لاز میں ریکوائرڈ ہیں کسی بھی اوفینس کو پروو کرنے کے لیے۔ اور اسلامک لا میں کیونکہ یہ جو بلاسفیمی لاز ہیں پاکستانی لاز کے علاوہ شریعت میں بھی ان کی جو ہیں وہ کچھ سزائیں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ سٹینڈرڈ آف ایویڈنس، کمپیٹنسی آف وٹنس اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، تب آپ کسی شخص کے اوپر حد لاگو کر سکتے ہیں۔ تو حد